Quran refer to the same thing. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. But those who are familiar with Arabic grammar and general linguistics, because the letter waw has come here and, the default and necessary understanding to take is what comes before the and, the waw in Arabic, and what comes after the and are two different things. In Arabic we call this mughayara or ghayr. The first one is ghayr of the one that's coming afterwards. We call this ma'tuf and ma'tuf alayh. They are both going to be different, the nur and the kitab. So if we refer to the nur of the Prophet, this goes back to the first creation of Allah subhanahu wa ta'ala. If this tradition objects to it, then how will they object to the other traditions which say, Kuntu nabiyyan, I was a messenger, wa Adamu bayna ma'i wa teen, or bayna ruhi wal jasad, different traditions. Before Adam alayhi salam was between water and mud, or water and clay, even then I was a messenger. The Prophet ﷺ said, even then. And this waw is different to the waw I mentioned before, for those interested in Arabic grammar. This is what we call waw of the hal. It describes a state. Wa kuntu, and I was in that state that I was a messenger, in the status of a messenger. Wa Adamu bayna al-ma'i wa teen. Ruh, well, there's different traditions on this. About the Prophet. So when we talk about the milad, we're talking about when he arrived into this world. And in the English calendar, let's say the Western calendar, we call this the Gregorian calendar, the Western calendar, that was the year 570 after Isa alayhi salam. 570. And the month was Rabiul Awwal, and according to the majority of the scholars, it was the 12th of Rabiul Awwal. Although there is some variation on this. So according to most scholars, it was Rabiul Awwal, and we know the time of the day was between when the night was finishing and the day was beginning. And the reason why Allah subhanahu wa ta'ala chose this particular time of the day is not that the Prophet would get the blessing, but that the night and the day would both receive the blessings of the birth of the Prophet. Between these two times, around the time of Fajr. And that's also an interesting point on the nur, because the Prophet was nur, and the nur in the sama, in the sky, was also appearing at that time, because it was that time of day. Now some people, due to a lack of understanding, I would say, ask the question, why do we celebrate the birthday of the Prophet? Is that something from Islam or not? You see this question people asking. Why should we celebrate the birthday of the Prophet? Is this part of religion? Is it something we have to do? Is it necessary? And some even go to the extent of saying it's wrong to do this celebration. Sometimes you might have some people say there are only two Eids in the year. Eid al-Fitr, the one we end with Ramadan, and Eid al-Adha, the Eid of sacrifice, which marks the sacrifice of Ibrahim alayhi salam, of his son. So there are only two ways. Why is there this celebration? The first point to understand here is that yes, there are two Eids which are wajib, in the sense that there is a salah attached to them, and those two Eids are wajib. Absolutely. When we refer to the Prophet's birth as an Eid, it's in a different meaning. It doesn't mean there is a specific prayer attached to it. We don't do this. We don't gather in the masjid and say there is an Eid Salah on the 12th of Rabiul. Nobody does this. And often people have misunderstandings, misconceptions about what Milad Sharif is. We know that when the Ma'idah was sent down, as it mentions in the Quran, to the followers of Isa alayhi salam, that was referred to as an Eid as well. An Eid does not mean something that has to have a salah attached to it. Secondly,
Our basis for celebrating the life of the Prophet ﷺ, to be happy, to marking it, to making an event out of it, is from the Quran. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says to the Prophet, قُلْ say, بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ, regarding the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala. Regarding the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala, what should we do? And also the fadl and the rahmah. بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ, and His mercy. What should you do? فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. What should you do regarding that? You should be happy. Celebrate. Farh. Fariha or farh in Arabic means to express happiness, to be joyous. And we ask the simple question, is there a greater happiness than the birth and coming of the Prophet ﷺ? This is a simple question. Is there a greater happiness than the happiness of the Prophet ﷺ? In the Quran we know the Prophet ﷺ has been referred to as Fadl Azim. In the Quran, the Prophet ﷺ is also Rahmatun lil Alameen. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. So he's also the Rahmatun lil Alameen. So, when you do tafsir al-Quran bil Quran, the best tafsir of the Quran, explanation of the Quran, is that from the Quran itself. Highest status of tafsir. If you want to know what a particular verse means in the Quran, before you look at any of the source, any other interpretation, any scholar, you see, does the Quran itself explain what that means? This is called Tafsir al-Quran bil Quran. The commentary or explanation of the Quran in the Quran itself. You can even call this intertextuality. When the same source explains itself. You can use this in other literary studies as well, that applies to the Quran. And the scholars say Tafsir al-Quran bil Quran is the highest. Then Tafsir al-Quran bil Hadith is the second stage. And then you have the explanation of the scholars, which comes after these two. And in the Quran itself, it says the Prophet is the Fadl and the Prophet is the Rahmah, the greatest. And that's what we are celebrating. That's what we are remembering. So when you say, is something an innovation? Some people say, is this an innovation? What do we mean by this idea of innovation? Bid'ah. And we do say bid'at, Arabic bid'ah. We pronounce the ta marbuta at the end in many words in Urdu, and in Arabic they don't. Urdu, Farsi, Turkish, we pronounce the ta at the end often. That's why difference in pronunciation, same meaning. The difficulty that you have nowadays is that people had understood Islam for 1400 years. There was an understanding of Islam by the great ulama, by the scholars of the early part of Islam, all the way till today. What you had, unfortunately, in the last 100 years or so, 100 to 200 years, when we saw what we call the period of modernization, modernization happened across the world. Some of that was due to colonization. When the Muslim world was colonized, politically influenced by the Western world and by Christianity. And Christianity before that, in this period, when what we call the Enlightenment. Have you heard of the Enlightenment? People must have heard of it. They call it Dawlat al-Tanweer in Arabic, Enlightenment. And when you have the Enlightenment period in the West and in Christianity, they start to rethink many things about their religion, changing many things that they had learned. These influences began to affect the Muslim world and changing people's thinking from what came before, to the point they felt that people before us did not understand properly, but now we understand what is the correct way of doing things, the correct way of thinking.
And one aspect of that, not all aspects of that, one aspect of that was to question religious understanding regarding many practices of the Muslims, such as the birth of the Prophet. And they had another understanding. They said, no, what people have been doing in the previous centuries was all wrong. We have now been enlightened and understand that they were all wrong, and we are going to tell you a new understanding by going back to the Quran and the Hadith and doing a very literal, personal interpretation of what that is, ignoring how Muslims for centuries had explained the Quran and the Sunnah. This is where the problem happened. We can easily refute those ideas, but let's try to get to the crux of the issue. Why did this happen? People don't explain why it happened. This is why it happened. Historically, you have to track the issue and trace what is the underlying problem here, and this is where it happened. And it was not only regarding Ilah or regarding innovation. So they had a different understanding of innovation and said, if something did not happen in its exact form as we know it, in the time of the Prophet ﷺ, that means it's haram. This is an incorrect understanding. False understanding. Because this is never how Muslims have practiced, ever. And how any society practices. When we establish issues, points in our deen, we look at a basis. Do you have a basis for this? Do you have a proof for this? And what is the proof? The same people will say to you, oh, you should follow Quran and Sunnah only. We can talk about that another time, this claim. But let's just take that claim on face value, Quran and Sunnah only. I have now just quoted you a verse from the Quran which gives you the basis, provides the basis, orders you in fact to be happy and joyous at the coming of the Prophet ﷺ, through whom which we were all guided, through whom which we all received the Quran. Who did you receive the Quran through? Did Jibreel Islam give a director? Any one of you? No, he didn't. Through the Prophet ﷺ. And we know that our guidance is two things, as we mentioned, the Quran and the Messenger ﷺ. And the Quran was received by us through him. You cannot take the Prophet ﷺ out of the equation, otherwise there is no deen. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. That's what we are doing in India. It's the Muhammad Rasulullah aspect. So we have already established now that the Prophet, that in the Quran, the basis for doing the Mawlid is clear. If someone says to you the opposite, it's that they have ignored 1400 years of Islamic understanding by the ulama, and they have come up with a new idea, a new way of thinking, which was influenced by foreign ideas, which came out of what they call the enlightenment of the West, where they started to challenge many practices of Christianity, many things in society. They thought, you know what, the people before us did not know? It's a kind of arrogance. Now we are enlightened, which means people before us were in a kind of darkness. And this is what we oppose, because we say the opposite. That the scholars that came before, from the most earliest generations till today, they were more enlightened than we are. The closer they were to the time of the Prophet ﷺ, the more enlightened they were, not the less. So if somebody comes to you today and has a different understanding and say, oh, this is the meaning of innovation, this is not the meaning of innovation. If somebody tells you something is haram, you might have that in these days because it's the time of the Qur'an. Your first duty, you don't have to be a scholar to say this, is to ask them, where is your proof to say that something is haram? Because you do not have the authority to say something is prohibited, only Allah and His Messenger. And I'll give you a maxim. The maxim is, Al-aslu fil ashya al-ibaha. The default state in everything is permissibility. This is Islam. حتى يدل الدليل على التحريم. Until you have a proof to say something is haram. Not the other way around. Not the other way around. Everything in Islam is permissible. You want to ask me, is it permissible for me to wear this black waistcoat? You have to bring the proof that this is haram. I don't have, the burden of proof is not to me to establish why I can wear this. The burden of proof is upon you to say something is haram, because you do not have that authority. Only Allah and His Messenger can make something haram. It doesn't give people this arrogance
What we see today, the arrogance of saying these people are doing haram, they are doing shirk, they are doing bid'ah. And it's a new understanding of bid'ah, because what is the true understanding of innovation? Is something which contradicts the sunnah. There is an established sunnah. If someone tries to contradict it or replace it, this is what is introducing something new into the deen, because you have contradicted or tried to replace the established sunnah of the Prophet ﷺ. This is haram, of course. And this is the understanding of bid'ah from the Sahaba and the Salaf. So what are we doing in these days? We are marking the creation, not the creation only, the creation we said came before the birth. The birth, the coming into this world, and the hidayah which the Prophet ﷺ gave us, the birth of the best of creation, and through whom we receive the guidance of the Quran. That's what Rabi'ah is. And I will give one proof just before finishing. Yeah. The Prophet ﷺ, to show you that not only is it something that's permissible and established through the Quran, but the Prophet ﷺ used to fast every Monday and Thursday as an additional fast. Not obligatory fast, but that's what he would do. He was asked about this, about the Monday fast and the Thursday fast. And regarding the Monday fast, what did he say? فِيهِ وُلِدْتُ وَأُنزِلَ إِلَيَّ. I fast every Monday because I was born on this day, and I received the revelation on the Monday. Every Monday the Prophet ﷺ fasted, and the reason was because he was born. So you cannot say that the birthday of the Prophet ﷺ has no religious significance, because he marked it by an act of ibadah. And that's what we do on the Milad as well. We recite the Quran, we recite praises of the Prophet, all from the Sunnah, and we talk about his seerah, which all of the other people would not object to. One person once said to me in a discussion, and said, well, that was every Monday, but you do it once a year. I said, fine, you do Milad every week, and I will join you, no problem. If you think we're doing less Milad, you do more Milad, no problem. Do it every week. And in fact, some Arabs, countries, you'll see they do every week, so look at ulama, the Arab world, every week, they will do the Milad on this basis. And we should attempt to do that ourselves. And if you attempt to ask them, what about all of these other events that you have in your masjid? Even last night I was having a discussion with somebody. He said, you do an event which is marking the day of Qadr, you do an event which is talking about the life of Abu Bakr as-Siddiq. None of these were done at the time of the Prophet. None of them. But that's not the reason why we say something is outlawed. If the principle is established in Islam, it's allowed. And this is like an expression of our love of the Prophet ﷺ, and we know that our love of the Prophet ﷺ, our iman is conditioned on the fact that we love the Prophet ﷺ more than our parents, more than our children, more than our wealth, and more than our personal belongings. And the second aspect of Milad is to get closer to the teachings of the Prophet ﷺ and to act upon them. There is nothing but goodness in this event. If there's anything wrong in the event, then that action itself is wrong, but not the Milad. Because that, as we said, is established in our sources. It's an expression of our love of the Prophet ﷺ, and it's a way of teaching everybody more about the Sunnah of the Prophet ﷺ. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all the tawfiq to increase our mahabbah and love for the Prophet ﷺ and follow his Sunnah in every aspect. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. Allah
सुन्नतें अदा करने के लिए खड़े हो जाएं, सफबंदी फरमाएं, अपने आगे जो जगह खाली हो पहले आप उसको मुकम्मल करें। प्लीज कंप्लीट rows in front of you. If you see a space in front, please complete that first. आगे आगे आ जाएं, पिछले कमरे के नमाजी अगले हाल में आ जाएं और अपने मोबाइल फोन प्लीज बंद कर दें, सुन्नतें अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारे के खादिम आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए रिज़्क़ में से आप के साथ बढ़ चढ़ के ताउन फरमाएं। आज रबीउल अव्वल शरीफ की
8 تاریخ ہے اور ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ سب کو مبارک ہو، ساتھی آ رہے ہیں اس مبارک مہینے اور مبارک دن اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون فرمائے۔ یہاں پر تعمیراتی کام جاری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم ہے یہاں پر بجلی کا بھی بل آتا ہے، گیس کا آتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس 1500 کروڑ صرف پانی کا بل آیا ہوا ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، اور اس ضمن میں آپ سب سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کے تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اس ادارے کی جمعی جو ضروریات ہیں وہ پوری فرمائے، تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ بالخصوص ہمارے ادارے کے والنٹیئر ہیں راجہ ظہیر صاحب کی پھوپھی صاحبہ پاکستان میں انتقال فرما گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہمارے راجہ صاحب کی پھوپھی صاحبہ سمیت جمی مرحومین کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ سے عطا فرمائے۔ شاہد صاحب علیل ہیں، خصوصی دعا کے لیے کہا، اور ہمارے محترم اس ادارے کے والنٹیئر ہیں حاجی شبیر صاحب، ان کے برادر اکبر آپ کی دعاؤں سے بہتر ہیں، مزید دعاؤں کے لیے درخواست کی گئی ہے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ گزشتہ ہفتے کے دن آپ کے اس ادارے میں سالانہ عظیم شان انٹرنیشنل نعت کانفرنس منعقد ہوئی، جو حضرات اس میں شامل ہوئے آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ بہت کامیاب کانفرنس ہوئی۔ شاہ صاحب آپ آگے، شاہ صاحب شاہ صاحب پلیز، سادات کرام سے گزارش ہے کہ ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام اولاد ابجاد کی تعظیم کریں، ہمارے لیے قابل قدر ہیں، ہمیشہ ادارے کے ساتھ محبت تعاون فرماتے ہیں۔ پچھلے ہفتے 2000 کروڑ ادارے کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ کانفرنس نعت کی کانفرنس جو ہوئی آپ نے دیکھا کہ بہت کامیاب ہوئی، بہت کامیاب کانفرنس ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کل جمعرات کو بھی بہت بڑی محفل ہوئی ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، الحمدللہ بہت کامیاب ہوئی، اور یہ سب نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کے سلسلے میں محافل ہیں، اور کل بروز ہفتہ اسی سلسلے میں دارالعلوم اسلامیہ گھنگول شریف لانگ سائٹ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ کل انشاءاللہ بروز ہفتہ 4 بجے 4 o'clock کو وہ جلسہ شروع ہوگا، اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ 2 بجے سے 4 بجے تک، اچھا 2 سے 4 بجے، اچھا 2 بجے بعد نماز ظہر سے لے کے 4 بجے تک کا جو پروگرام ہے دارالعلوم گھنگول شریف میں، وہ بعد نماز ظہر ہے، جزاکم اللہ۔ اور پرسوں بروز اتوار مرکزی جامع مسجد مانچسٹر وکٹوریہ پارک میں خواتین کی محفل میلاد جو ہے انشاءاللہ پرسوں بروز اتوار بعد نماز ظہر 1:30 بجے وہاں پر ظہر کی جماعت ہوتی ہے، اس کے بعد خواتین کے لیے خصوصی پروگرام، اور اس میں جو ARY2TV کی خواتین اس میں وہ حاضر ہوں گی، اپنے گھر میں اپنی خواتین کو ترغیب دلائیں، انہیں اطلاع دیں کہ اس پروگرام میں وہ شامل ہوں۔ اور سالانہ جلوس جو یہاں مانچسٹر میں منعقد ہوتا ہے وہ 1 اکتوبر بروز اتوار کو ہے، اس کے لیے ابھی سے آپ تیاری کریں، اپنے جہاں جہاں آپ کام کرتے ہیں چھٹی لیں، پہلے سے تیاری کر لیں۔ اس سنڈے 1 اکتوبر میلاد شریف کا جلوس ہوگا، اور اس میں ہم سب نے بھرپور شرکت کرنا ہے۔ کیا آپ شرکت کریں گے؟ انشاءاللہ العزیز۔ صبح 11 بجے دارالعلوم گھنگول شریف میں وہاں پر پروگرام شروع ہوگا، اور وہ وہاں سے جلوس جب چلے گا یہاں قادری دنیا سے گزرتا ہوا جائے گا، تو اس لیے ہمارے دوستوں نے بھائی افضل صاحب، فاروق صاحب، اشرف صاحب، دیگر حضرات نے آپ کے لیے یہاں اس دن صبح ناشتے کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ آپ یہاں پر آئیں، ناشتہ کریں، ہم یہاں پر
جلوس کا استقبال کریں گے اور پھر جلوس میں ہم سب شامل ہوں گے. یہ یاد رکھیں 1 اکتوبر اتوار کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا یہ جو عظیم پروگرام مانچسٹر کا ہے اسے کامیابی عطا فرمائے. کسی بھائی کا کل موبائل فون یہاں پر رہ گیا تھا, جس کسی کا ہو وہ انتظامیہ سے پیچھے دفتر میں پڑا ہے, وہ حاصل کر سکتا ہے. ہمارے اس ادارے کے والنٹیئر ہیں ملک شبیر صاحب, ہر سال اپنے پاکستان میں ان کی ایک عظیم شان مسجد تعمیر کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ حضرات ہر سال ان سے تعاون کرتے ہیں. دروازوں پر جو ساتھی موجود ہوں گے ان کی وہ جو جامعہ مسجد ہے پاکستان جا رہے ہیں, ریکویسٹ کی ہے ہمیشہ ساتھی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو جاتے ہوئے دروازوں پر ان کی جو مسجد ہے اس کے لیے ضرور تعاون فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين شفيعا صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سلام ذرى الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فإن السنن هي الأنوار وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم فإن الحب هو الإيمان كله ألا لا إيمان لمن لا محبة له. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى مالك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسل صلى الله عليه وآله وسلم وعلى خلفاء الراشدين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. अपने आगे जमी जगह खाली में पुर फरमाएं, दाएं बाएं जगह खाली, पिछले साथी को आप आगे दावत दे दें, मोबाइल फोन प्लीज बंद कर दें और नियत हाजिर कर दें. मोबाइल फोन प्लीज बंद कर दें. जिन साहब का फोन बज रहा है उनसे गुजारिश है अपने मोबाइल फोन को प्लीज बंद कर दें. अल्लाहु अकबर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام. تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرات جاتے ہوئے ہمارے ملک شبیر صاحب پاکستان میں مسجد زیر تعمیر ہے، اس سلسلے میں انہوں نے آپ سے تعاون کی اپیل کی ہے. دروازوں پر جو ساتھی موجود ہیں ان کی جامعہ مسجد کے ساتھ تعاون کرتے جائیں.
Remember.
سنتے ہیں. مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جب فکن تینوں دنیا کا جان آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا جان، نکلا جس وقت مسعود بطحا سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پڑ گئی جس پہ محشر میں برشا گیا، دیکھا جس سمت مبر کرم چھا گیا، رخ جگر ہو گیا، زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا صلاة الجمعة مع جماعة الحاضرين بحرمة سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم. یا الہ العالمین، ہماری آج کی یہ نماز جمعہ یہ حاضری قبول فرما. آمین. ہمارے پڑھنے پڑھانے میں، ہماری طہارت میں، خشوع و خضوع میں، نماز میں نہ جانے کہاں کہاں ہمارے خیالات گئے، سب معاف فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما. تمام مرحومین اور خصوصاً ہمارے راجہ ظہیر کیانی صاحب کی پھپھی صاحبہ انتقال فرما کے ان کے درجات آمین، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. قبر کی منازل آسان فرما. ان سے اگر کوئی فرض واجب رہ گیا معاف فرما. راجہ صاحب سمیت جبھی خاندان کو سب نے جنت عطا، تمام بیماروں سے تیاری عطا. مشاہد صاحب ہیں اور یا الہ العالمین شبیر صاحب کے جو برادر اکبر، اس کے علاوہ جو یہاں موجود گھروں میں، ہسپتالوں میں جس کسی بھی مرض میں ہوں، یا رب العالمین اس جمعہ کے صدقے، ربیع الاول شریف کے پہلے جمعہ کے صدقے، یا الہ العالمین سب کی روحانی جسمانی بیماریاں شفا کلی عطا. یا رب العالمین تیرے گھر کے ساتھ آج جس کس نے
کے گرد قدم سخ میں تعاون کیا ہے سب کے تعاون کو آمین. اس وقت ہمارے اوپر یہ بلوں کی مد میں ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق آمین یا رب العالمین. آمین. میری بیٹی کی شادی خانہ آبادی ہے سب دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقے میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اس کی خانہ آبادی کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت آمین. ہمیشہ دونوں جن کا آپس میں نکاح ہوگا یا الہ العالمین انہیں تا مرگ ایک دوسرے کا ساتھی بنا ایک دوسرے کو درد اور دکھ اور تکلیفوں میں ساتھ دینے کی توفیق عطا. ان دونوں پر اپنا خاص فضل و کرم یا رب العالمین ان کے گھر میں خیر و برکت عطا ان کی رزق روزی میں صحت میں برکت یا رب العالمین. ہم نے تیرے حکم اور نبی پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنی بیٹی دی ہے یا الہ العالمین قبول فرما خیر و برکت عطا اور جتنے بھی سلسلے میں مراحل ہیں ان میں آسانیاں خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. السلام علیکم. میرا پروگرام کر رہے بہت خوبصورت السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات جمعہ ادا کر چکے ہیں پلیز پیچھے حال میں چلے جائیں. جو حضرات دوسرا جمعہ ادا کرنا ہے اپنی صفوں میں آ جائیں. تمام حضرات کو مسجد اختیار کریں پلیز اور جو دوسرا جمعہ ادا کرنا ہے اپنی صفوں میں آ جائیں. جزاک اللہ خیر. صاحب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. والصلاة آواز بلند درود شریف پڑھیے. اس نے پھر اب جمعرات ویسے بھی درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، حدیث میں فضائل ہے. اور دوسرا یہ کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کا منتر ربیع الاول in which we should increase our salutations on the Prophet ﷺ because this is the month in which he was born. تو یہ دو وجہ سے آپ کو جمعرات جمعہ ویسے بھی درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے. ربیع الاول کا بھی دن پہلا جمعہ ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ویسے بھی آپ سب کو جمعرات کی جب مغرب کا وقت ہو جائے ذکر کی محفل یہاں ہوتی ہے، اس کے بعد بھی اور جمعہ نماز پڑھنے تک ویسے بھی ضرورت پڑھ سکتے اس کے بعد بھی، لیکن ان اوقات میں خاص طور پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں. اور کم از کم جمعے آتے وقت بھی ایک تسبیح درود شریف کی مکمل کرنی چاہیے اور اس کی عادت بنانی چاہیے. We are in the month, the holy month of Rabi' al-Awwal, and you might ask why is it the holy month of Rabi' al-Awwal? It's because this is the month in which the Prophet ﷺ was born and given a physical human form in this world. This is the holy month, if not the holiest month. Why? Because any other month which is holy and sacred gets its holiness and sacredness from this month. Because were it not for the birth and the coming of the Prophet ﷺ, then no other month would have any fadilah or any greatness. It says in the Quran, Bismillahir Rahmanir Rahim, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Verily from Allah subhanahu wa ta'ala has come to you a light, nur, wa kitabun mubin, and a manifest book, a clear book. And if you pick up any tafsir of the Quran, to understand the Quran, we have books of explanation. آپ کوئی بھی تفسیر قرآن کی اٹھائیے دیکھیے. Any tafsir you look up on the nur, what does it say? It says Muhammadur Rasulullah. By Nur, what is meant? The Prophet ﷺ. Then people ask, why do you call the Prophet ﷺ? The Quran refers to him as Nur, so people refer to him as Nur, as the Quran says. Wa Kitabun Mubin, and from Kitabun Mubin, what does it mean? Again, Jahil Tafsir, it's the Quran. So when you accept that Kitabun Mubin is the Quran, you also have to accept that Nur is the Prophet ﷺ. Both are established by the Tafsir. Some people say by Kitabun Mubin and Nur is the same thing. بعض لوگ آپ سے شاید اعتراض کریں اور نور اور کتاب سے ایک چیز ہی مراد ہے. Easy answer to this is linguistically, grammatically speaking, when you have a wow in Arabic which means and, اردو میں کہتے ہیں اور, نور اور کتاب مبین, یہ جو اور کا لفظ ہے اور and in English اس کا مقصد فنکشن کیا ہے؟ what does it do? What it does is whatever comes before the wow and whatever comes after the wow, it makes a distinction between those things. We call this mughayara. Wow lil mughayara, yani غیرت پیدا کرنے کے لیے. جو معطوف علیہ اور معطوف ہے وہ اس کا غیر ہے. معطوف علیہ معطوف کا غیر ہوتا ہے. So if I say to you, قَدْ جَاءَكُمْ Zaydun wa Amrun. Zayd came to you and Amr came to you. Zayd and Amr are two different people. They are not the same. This is what wow is essentially. Asal of wow is to establish mughayara between, it joins two things together. What does it do? It joins two things. Yani dono hukm majiyat ke andar dakhil hai. That's one thing it does. The wow and conjunctive particle in English, it brings two things together. That's what it does. So Zayd and Amr now are in the same hukm of coming.
The second thing we understand by the waw is that Zayd and Amr are two different things. That's why Noor and Kitab and Mubin cannot be the same thing. They have to be two different things. They both came, but both are different. One is the Prophet ﷺ, and one is the Quran. And these two things are what give us our hidayah. And what we are doing in the month of Rabiul Awwal is who brought the Quran to us, the Kitab al-Mubin, the Prophet ﷺ. That's why Noor is mentioned before the Kitab al-Mubin. Because it's through the Prophet ﷺ that we receive the Quran. None of you here directly read the Quran, correct? No. Astaghfirullah. Because it was revealed on messengers, the revelation, and the Quran particularly revealed on the Prophet ﷺ through the angel Jibreel. Without this, none of you would have received the Quran, and none of you would have received the guidance of the Quran. And that's what we are remembering and marking. A celebration of this. In the Quran it says, people say, where is the proof? How do we establish that this is even allowed to celebrate the Milad? Was it in the time of the Prophet? This is the question they ask. The first thing to respond by is, does this have an established basis in our deen? Our answer is yes. We establish things from what? Quran. They say to us, oh, we only follow the Quran and the Sunnah. So we only follow the Quran and the Sunnah. Whoever does not follow the Quran and the Sunnah, he's not a Muslim, not a mu'min. What does the Quran say? قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. Say regarding the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala, the grace, the bounties of Allah, the gift of Allah subhanahu wa ta'ala, وَبِرَحْمَتِهِ, and His mercy. What should you do regarding that? فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. You should rejoice, be happy, celebrate. This is an order from Allah subhanahu wa ta'ala. The question I would like to ask you all, is there a greater fadl than the fadl of Rasulullah? No. Is there a greater mercy from Allah than the mercy of Rasulullah? No. The mercy of the Prophet is established in the Quran. When we try to understand the verse of the Holy Quran, the first thing that we do is see if this explanation has been given somewhere else in the Quran first. The highest daraja, the highest source of tafsir is given to the Quran itself when the Quran explains the Quran itself. We call this tafsirul Quran bil Quran. सबसे ऊंचा मर्तबा तफसीर का अव्वल दर्जा is the Quran when it explains the Quran itself. So if the Quran says something, we want to know what it means, we go to elsewhere in the Quran to see if it's explained. After this, tafsirul Quran bil hadith, second darja. Then we have the tafsir. What does the Quran say about the fadl? That the Prophet ﷺ is fadl azim. He is the fadl azim. And what does it say about His mercy? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. So the tafsir of Quran, bil Quran, tells us from this verse, if we should be happy and rejoice about anything, first and foremost it is about قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ, about the coming of the Prophet. So the milad itself is established through the Quran. The order of the Quran is for us to be happy and for us to rejoice and for us to celebrate. That is where our proof is. Don't let anybody say to you there is no proof in the Quran and the Sunnah for doing the milad. The proof is from the Quran itself. We call this tafsirul Quran bil Quran. In the technical term, English for tafsir is exegesis. We can also use the word commentary. And then we can go to the hadith. Is there anybody who does not rejoice and is not happy at the coming of the Prophet ﷺ, who took us from the Zulumat to the Nur? This is what we do in the Mawlid and in this month of Rabiul Awwal. The final thing I would like to say is those people that object to the Milad and say, oh, was this done annually or yearly or any time by the Prophet ﷺ? Those people that object most to this in Saudi Arabia today, on the day of Saturday, they are celebrating the birth of the nation. Yawmul Watani. You will see flags everywhere, celebrations everywhere. Those people that object to the Milad will ask them first of all, where was this done in the time of the Prophet? First object to the celebration, annual celebration of your national day,
then after that we can have a discussion and a debate about the milad. This is a contradiction, and this is also hypocrisy, what we call nifaq. And something which is completely unacceptable, that on an occasion like this, you support it, but when it comes to the milad, you condemn it and you criticize it. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. May Allah subhanahu wa ta'ala give me and all of us get the tawfiq to use the milad as a way to get closer to the Prophet ﷺ, to increase our love for him, and to get closer to his sunnah, and to be able to follow it. Wa ma alayna illa al-balagh. If you have not prayed your sunnah yet, please pray your sunnah before the fajr. These are sunnah muhakkada, something that the Prophet ﷺ would always do with regularity. He was pray the sunnah before the dhuhr and the sunnah before the jum'ah. So they are what we call emphasized sunnah. So please come forward and pray your sunnah, after which there will be the khutbah and then the Farad Salat of Jum'ah.